أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو کہ شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے۔ استاد شاگرد دونوں کی کتابیں بڑی ہی عظیم الشان ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کتاب الفوائد، جو ہم پڑھتے ہیں، جس میں طرح طرح کے فوائد ہیں اور مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے فوائد ہیں۔ آج کے فائدے میں امام صاحب فرماتے ہیں، آج کے فائدے کا عنوان شروع میں یہ ہے کہ آخرت میں رغبت تب کامل ہوگی جب دنیا سے اعراض کریں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آخرت میں رغبت رکھتا ہوں، آخرت کا شوق رکھتا ہوں، آخرت میں دلچسپی رکھتا ہوں، تو حقیقت میں آپ کی آخرت میں رغبت تب ہوگی جب آپ دنیا سے اعراض کریں گے۔ کہتے ہیں لا تتم الرغبۃ فی الآخرہ الا بالزہد فی الدنیا، کہ آخرت میں رغبت کامل نہیں ہوگی مگر جب آپ دنیا سے اعراض کریں گے۔ ولا یستقیم الزہد فی الدنیا الا بعد نظرین صحیحین، اور دنیا سے اعراض مستقیم نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مقصد ہے حق ادا نہیں ہوگا، یعنی کہ دنیا سے اعراض کا حق ادا نہیں ہوگا الا بعد نظرین صحیحین، مگر دو اعتبار سے درست نگاہ ڈالنے کے بعد۔ دنیا سے آخرت میں رغبت کا حق تب ادا ہوگا جب آپ دنیا سے اعراض کریں گے، اور دنیا سے اعراض کا حق تب ادا ہوگا جب آپ دو چیزوں پہ درست نگاہ ڈالیں گے۔ یہ مقصد ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر میں دہرا دوں یہ بات کہ اگر آپ کو واقعی آخرت میں دلچسپی ہے، آخرت کا شوق ہے، جنت کا شوق ہے، جنت کی نعمتوں کا شوق ہے، تو یہ آخرت میں رغبت، اس کا حق تب ادا ہوگا جب آپ دنیا سے اعراض کریں گے۔ اور دنیا سے اعراض صحیح معنوں میں کب ہوگا؟ دنیا سے اعراض صحیح معنوں میں تب ہوگا جب آپ دو طرح کی نگاہ ڈالیں گے، اور وہ نگاہ درست طور پہ ڈالیں۔ کس چیز پہ نگاہ ڈالیں وہ بھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو امام صاحب ہم میں آخرت کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، جنت کا شوق، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے پانی پینے کا شوق ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں آپ کی رغبت کا حق تب ادا ہوگا جب آپ اعراض کریں گے، کس سے؟ دنیا سے۔ اور دنیا سے اعراض کرنے والے آپ تب بنیں گے جب آپ دو طرح کی نگاہ ڈالیں، اور وہ نگاہ درست انداز میں ڈالیں۔ وہ دو طرح کی نگاہ کیا ہے، وہ اب اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نظر فی الدنیا، دنیا پہ نگاہ ڈالیں۔ پہلی نگاہ کس پہ ڈالنی ہے؟ آگے جا کے بتائیں گے۔ دوسری نگاہ آخرت پہ ڈالنی ہے۔ ان کے پہلے دنیا پہ نگاہ ڈالیں اور دنیا پہ غور کریں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، کیوں ہم اس کے پیچھے اتنا مر رہے ہیں۔ یہ مراد ہے ان کی۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ نظر فی الدنیا، دنیا پہ نگاہ ڈالنا،
وسرعت زوالها وفنائها، اور دنیا کے تیزی کے ساتھ زوال، ان کے ختم ہو جانے اور فنا ہو جانے پہ نگاہ ڈالنا، وَاضْمِحْلَالِهَا وَنَقْصِهَا وَخِسَّتِهَا، اور دنیا کے نیست و نابود ہو جانے پہ نگاہ ڈالنا، وَنَقْصِهَا، دنیا کے ناقص ہونے پہ نگاہ ڈالنا، وَخِسَّتِهَا، دنیا کے گھٹیا ہونے پہ نگاہ ڈالنا، وَعَلَمِ الْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهَا وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا، اور دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی تکلیف پہ نگاہ ڈالنا، اور دنیا کی لالچ رکھنے کی تکلیف پہ نگاہ ڈالنا، یہ کہ جب دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب دنیا کی آپ حرص رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، تو آپ کو کن کن آزمائشوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغُصَصِ وَالنُّغَصِ وَالْأَنْكَاتِ، نگاہ ڈالی جا رہی ہے نا دنیا پہ، دنیا کے تیزی سے ختم ہو جانے پہ، نیست و نابود ہو جانے پہ، دنیا کے ناقص ہو جانے پہ، دنیا کے گھٹیا ہونے پہ، اور دنیا کی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بازی میں جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پہ نگاہ ڈالیں۔ وما فی ذلک من الغصص والنغص والانکاد، الغصص جمع ہے غصۃ کی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ غم۔ یہ غصہ عربی کا لفظ، اردو کا نہیں، تو غصہ کا معنی کیا ہے؟ غم۔ اور نغص یہ جمع ہے نغصۃ کی، نغصۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ زندگی کو اجیرن کر دینے والا معاملہ، زندگی کو بے کیف کر دینے والا معاملہ۔ اور الانکاد یہ جمع ہے ناقدن کی، زندگی کو مقدر کر دینے والا معاملہ، زندگی کی صعوبتیں اور تنگیاں۔ تو کہتے ہیں امام صاحب، اور وما فی ذالک، اور جو اس میں ہے، کس میں؟ دنیا میں، یعنی کہ نگاہ ڈالیں اس پہ جو دنیا میں کیا ہے؟ غم ہے، والنغص، اور زندگی کو اجیرن کر دینے والے امور ہیں، والانکاد، اور زندگی کو مقدر کر دینے والے امور ہیں۔ وآخر ذالک، اور اس کا آخر کیا ہے؟ کس کا؟ دنیا کا، الزوال، زائل ہو جانا، والانقطاع، والمنقطع ہو جانا، ختم ہو جانا، مع ما يعقب من الحسرة والاسف، اس کے ساتھ ساتھ وہ حسرتیں اور وہ افسوس جو اس کا انجام ہے۔ کس کا انجام ہے؟ دنیا کا پچھتاوا۔ فطالبها، چنانچہ اس کو طلب کرنے والا، اس کو تلاش کرنے والا، اس کو حاصل کرنے والا، کون؟ کس کو؟ دنیا کو۔ لا ينفك من هم قبل حصولها، جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے صبح و شام منصوبے بناتا ہے، محنتیں کرتا ہے، یہ ٹینشن اور غم سے خالی نہیں ہے۔ ٹینشن کب تک ہے؟ جب تک دنیا مل نہیں جاتی؟ نہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی غم، ٹینشنیں، اور حاصل کرنے کے بعد بھی غم اور ٹینشنیں۔ تو کہتے ہیں فطالبها، اسے طلب کرنے والا، کس کو؟ دنیا کو۔ لا ينفك، یہ خالی نہیں رہتا، یہ محفوظ نہیں رہتا، یہ سلامت نہیں رہتا، کس سے؟ من ہم من قبل حصولها، اس ٹینشن سے جو ملتی ہے، جو پہنچتی ہے، جو لاحق ہوتی ہے دنیا کو حاصل کرنے سے پہلے۔ وہم من فیہا للظفر بہا، اور یہ خالی نہیں رہتا، یہ محفوظ نہیں رہتا، یہ سلامت نہیں رہتا اس ٹینشن سے جو آتی ہے اس کو حاصل کرنے کی حالت میں، اس کو پا لینے کی حالت میں۔ پہلے ٹینشن
دنیا حاصل کرنے سے پہلے، پھر ٹینشن جب دنیا لے رہے ہیں، اور پھر کیا، وَغَمٍّ وَحُزْنٍ بَعْدَ فَوَاتِهَا، اور پھر وہ غم جو دنیا کے چھوٹ جانے کے بعد ہے، دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا نہیں ہے؟ کسی کو دیکھ لیں، میں، آپ، ہم سب دنیا کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور یہ ٹینشن لیتے ہیں، اس کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں ہماری۔ کبھی سوچتے ہیں مال مجھے وہاں سے مل سکتا ہے، اگر میں یہ کاروبار کروں تو کامیاب رہے گا، نہیں، وہ کروں تو کامیاب رہے گا، اس سے مشورہ، اس سے مشورہ، اور پھر اس کاروبار کے لیے محنت، اس کاروبار کے لیے محنت، اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے محنت، اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے محنت۔ آج کل تو ہمارے بچے دنیا حاصل کرنے کی خاطر بےچارے، ہم ان کو اسکول کے لیے نکال دیتے ہیں کتنے سال میں جی؟ 3.5 سال کی عمر میں۔ سردی ہے یا گرمی ہے، چھوٹا سا بچہ بستہ اٹھائے ہوئے اسکول جا رہا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اللہ کو راضی کرنا؟ نہیں، کہ دنیا کمانے کے قابل ہو جائے، دنیا حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو دنیا کو حاصل کرنے کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا 3.5 سال کی عمر میں۔ انگلش سیکھو، سائنس سیکھو، یہ سیکھو، وہ سیکھو۔ آج اس بیچارے کو ٹینشن ہے اس امتحان کی، پرائمری کے امتحان کی، پھر مڈل کے امتحان کی، پھر میٹرک کے امتحان کی، انٹرمیڈیٹ کے امتحان کی۔ یہاں سے پاس ہوا تو وہاں پہ ادھر انٹری ٹیسٹ، ادھر انٹری ٹیسٹ، اس کا رٹا، اس کا رٹا، اس اسکول میں بھیجو، اس اسکول میں بھیجو، اس شہر میں بھیجو، اس شہر میں بھیجو، ہاسٹل میں رہے نہیں گھر میں رہے۔ یہ ساری پریشانیاں، یہ مشورے، یہ ٹینشنیں کس کی خاطر ہیں؟ دنیا کی خاطر۔ چلیں جی، اچھی جاب مل گئی، کاروبار چمک پڑا جی، چل پڑا۔ اب کیا، ڈاکو نہ آ جائیں، دکان کو آگ نہ لگ جائے، کوئی بدماش آ کے قبضہ نہ کر لے، جاب ہے تو بہت اچھی، کہیں میری چھٹی نہ ہو جائے، کہیں میرا فیکٹری کا مالک، آفس کا ڈائریکٹر مجھے نکال ہی نہ دے۔ دنیا مل چکی ہے پھر بھی پریشان، پھر بھی ٹینشنیں، سکون نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کما رہا ہے ایک دن میں اپنی دکان پہ، لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے۔ کبھی کیا پریشانی، ملازمین قابو میں نہیں آ رہے، ملازمین میں سے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، تو ٹینشن ہے۔ اور پھر ٹینشن و غم کیا، دنیا سے نکل گئی جی، کاروبار تباہ ہو گیا، جاب سے چھٹی کر دی گئی، مکان جو ہے وہ گر گیا، مکان پہ کسی بدماش ٹولے نے قبضہ کر لیا، گاڑی کسی ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی۔ تو یہ ہے دنیا کا حال۔ تو یہ پہلی نگاہ تھی جو کس پہ ڈالی گئی ہے؟ دنیا پہ۔ کہتے ہیں فہذا احد النظرین، دو نگاہوں میں سے یہ ایک نگاہ ہے۔ یعنی کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے ہیں، دنیا سے اراض کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دو نگاہ ڈالنی پڑیں گی، دو چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ پہلی نگاہ ڈالنی پڑے گی دنیا پہ، اور اب آ جائیں آخرت کی طرف۔ کہتے ہیں النظر الثانی فی الآخرہ، دوسری نگاہ کس پہ ڈالی جائے گی؟ آخرت پہ۔ وَإِقْبَالِهَا وَمَجِيئِهَا، اور آخرت کے آنے پہ، وَلَا بُدَّ، اور اس کے لازمی طور پہ آنے پہ۔ کیوں جی آخرت کے آنے پہ کچھ شک و شبہ ہے؟ دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے۔ وَدَوَامِهَا وَبَقَائِهَا، اور نگاہ ڈالیں کس پہ؟ دنیا کے ہمیشہ آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے پہ۔ آخرت ہمیشہ رہے گی، باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ وہ حدیث یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ لایا جائے گا کس کو؟ موت کو کس شکل میں؟ مینڈے کی شکل میں۔ جنتیوں کو آواز دی جائے گی، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنمیوں کو آواز دی جائے گی، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز آئے گی کہ جہنمیوں، تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت کبھی نہیں آئے گی۔
جنتیوں سے کہا جائے گا تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت کبھی نہیں آئے گی۔ دنیا پکی بات ہے کہ زائل ہونے والی، ختم ہونے والی، منقطع ہونے والی، اور آخرت پکی بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ تو پھر دنیا کے پیچھے مارے مارے کیوں پھر رہے ہیں؟ پھر آخرت پہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ دنیا کی اولاد کی دنیا کی بڑی فکر ہے آپ کو۔ اپنی اولاد کے لیے صبح و شام دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ پاس ہو جائے، انگلش میں پاس ہو جائے، سائنس میں پاس ہو جائے، اس انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو جائے، فلاں کالج میں اس کو داخلہ مل جائے، فلاں یونیورسٹی میں اس کو داخلہ مل جائے، اس کو جاب مل جائے، اس کا کاروبار چل پڑے۔ کیا اتنی دعائیں اولاد کی آخرت کے لیے والدین کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ دنیا آپ مانگیں، اللہ نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک ہی آیت میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے۔ دنیا مانگتے ہیں 80 بار تو آخرت مانگتے ہیں 8 بار۔ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور آخرت کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے۔ کہتے ہیں نگاہ ڈالیں کس چیز پہ؟ آخرت کے آنے پہ، اور اس بات پہ کہ وہ لازمی طور پہ آئے گی، اور اس بات پہ بھی نگاہ ڈالیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ وَالشَّرَفِ مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْمُسَرَّاتِ، اور نگاہ ڈالیں کس چیز پہ؟ اس خیر، ان نعمتوں اور ان خوشیوں کے عظیم ہونے پہ، ما فیہا جو اس میں ہیں، کس میں ہیں؟ آخرت میں۔ یعنی کہ اس بات پہ بھی توجہ کریں آپ کہ دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی، دنیا کی خوشیاں ختم ہونے والی، عارضی، جبکہ آخرت میں جو نعمتیں ہیں، خیرات نعمتیں ہیں، اور مسرات، اور جو خوشیاں ہیں اور مسرتیں ہیں، شرف، وہ عظیم ہے۔ مقابلہ ہی نہیں دنیا کی نعمتوں کا اور آخرت کی نعمتوں کا۔ نگاہ آپ کی جاری رہے کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر۔ اس میں ایک اور چیز کیا کہ وَالتَّفَاوُتُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هَاهُنَا، نگاہ ڈالیں اس فرق پہ۔ تفاوت کا معنی یہاں پہ کیا کریں گے؟ فرق۔ اس فرق پہ الَّذِي بَيْنَهُ، جو اس کے مابین ہے۔ کس کے مابین؟ آخرت کی نعمتوں کے مابین، وَبَيْنَ مَا هَاهُنَا، اور ان نعمتوں کے مابین جو یہاں پہ ہیں۔ کہاں پہ؟ دنیا میں۔ کتنا فرق ہے؟ نگاہ ڈالیں۔ آپ جو ہیں دنیا کی کسی لڑکی کی خاطر نمازیں چھوڑنے کے لیے تیار، حرام کمانے کے لیے تیار، تو حور کے لیے آپ ایسا، حور کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح ایک ایک نعمت کا مقابلہ کریں، آخرت کی نعمت کا اور دنیا کی نعمت کا۔ یہاں پہ ایک مکان بنانے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ بینک سے سودی قرض لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جنت میں محل بنانے کے لیے آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ کیا مقابلہ ہے دنیا میں آپ کے گھر کا جنت میں آپ کے محل سے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ فہیا، پس یہ کیا؟ آخرت کی نعمتیں، یہ آخرت کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، کما قال اللہ سبحانہ والآخرۃ خیر وابقا۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اس سے پہلی والی آیت بھی پڑھ لی جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کس پہ؟ آخرت کی زندگی پہ۔ والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ بہتر بھی، باقی رہنے والی بھی۔ تو ترجیح پھر کس کو دیں؟ آخرت کو۔ کس پہ؟ دنیا پہ۔ فہی خیرات کاملۃ دائمہ،
بس یہ نعمتیں ہیں، یہ کون سی؟ آخرت کی نعمتیں. یہ نعمتیں ہیں کاملہ، کامل، دائمہ، ہمیشہ رہنے والی، ایک تو نقص نہیں ہے. آخرت کی نعمتوں میں، آخرت میں جو آپ کو عورت ملے گی، جو حور ملے گی، جو پھل ملے گا، جو لباس ملے گا، جو نعمت ملے گی، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. دوسرے نمبر پہ وہ نعمت زائل ہونے والی نہیں، بلکہ دائمہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. وَهَذِهِ خِيَالَاتٌ نَاقِصَةٌ مُنْقَطِعَةٌ مُزْمَحِلَّةٌ. پہلے امام صاحب نے بتا دیا کہ آخرت کی نعمتیں کامل بھی ہیں، دائمی بھی ہیں. اب کہتے ہیں اور یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کیا چیز ہے؟ وَهَذِهِ خِيَالَاتٌ، دنیا نام ہے خیالات کا، ناقصہ. دنیا کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں ناقص ہیں، منقطعہ، کیا ہیں؟ منقطع ہونے والی ہے، مزمحلہ، نیست و نابود ہونے والی، ختم ہونے والی. کوئی کہتا ہے میری بیوی بہت بڑی نعمت ہے، مان لیا جی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کیا ہمیشہ رہے گی؟ فوت ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی، کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائے گی. آپ اس کے حسن کو نہیں دیکھ سکیں گے، آپ اس کی جوانی سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گے. آپ نے اس کو حاصل کر کے سمجھا کہ میں نے پتہ نہیں کیا حاصل کر لیا ہے. کوئی شک نہیں کہ آپ نیک بیوی لیں، اس کے لیے محنت کریں، لیکن اس چیز کو اتنی اہمیت دیں جتنی دینے والی ہے. تو پہلی نگاہ تھی کس کے اوپر؟ اور یہ نگاہ تھی کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر. اب کہتے ہیں فَإِذَا تَمَّ لَهُ هَذَانِ النَّظَرَانِ، جب انسان کے لیے یہ دو نگاہیں مکمل ہو جائیں، یعنی کہ اچھی طرح دونوں پہ نگاہ ڈال لے، تو آثرا، پھر کیا ہوگا؟ وہ ترجیح دے گا ما یقتضی العقل ایثارہ، اس چیز کو جس کو ترجیح دیے جانے کا تقاضا عقل کرتی ہے. عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کو ترجیح دیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ان نعمتوں کو جو کامل ہیں. وَزَاہِدَ فِيمَا يَقْتَضِي الزُّهْدَ فِيهِ، پھر انسان اعراض کرے گا اس چیز سے جس سے عقل اعراض کرنے کا تقاضا کرتی ہے. عقل کس سے اعراض کرنے کا تقاضا کرتی ہے؟ دنیا سے. اعراض کرنی ہے شیخ صاحب، آپ دونوں نے سبق سے اعراض کیا ہوا تھا اس وقت، دونوں نے، سعود نے بھی. تو یعنی کہ جب امام صاحب کہتے جب آپ اچھی طرح دونوں پہ نگاہ ڈال لیں گے، دنیا کی حقیقت پہ اور آخرت کی حقیقت پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ترجیح دیں گے اس چیز کو جس کو ترجیح دیے جانے کا آپ کی عقل تقاضا کرتی ہے، اور آپ اعراض کریں گے اس چیز سے جس سے اعراض کرنے کا آپ کی عقل تقاضا کرتی ہے. اور عقل سے مراد عقل سلیم ہے. عقل سے مراد کون سی عقل ہے؟ وہ عقل جو سلامت ہو، جو فاسد نہ ہو، جو خراب نہ ہوئی ہو، جس کو انگریزوں نے خراب نہ کیا ہو، جس کو گندے دوستوں نے خراب نہ کیا ہو. وہ عقل جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجی ہے، وہ فطرت. اگر آپ کی عقل درست ہے، اگر آپ کی عقل خراب نہیں ہوئی، تو پھر آپ سمجھ لیں گے کہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینی چاہیے. پھر آپ سمجھائیں گے کہ دنیا سے اعراض کرنا چاہیے. اور دنیا سے اعراض کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم امام صاحب کی باتیں اتنی آسانی سے مان لیں، پھر تو ہمیں جنگلوں میں نکل جانا چاہیے. گھر میں نہ رہیں، شادی نہ کریں، بیگم نہ لیں. نہیں نہیں نہیں، وہ یہ نہیں کہنا چاہتے. مراد یہ ہے کہ دنیا میں اتنی دلچسپی کہ آپ دنیا کی وجہ سے آخرت کو پیچھے کر دیں، نماز کو پیچھے کر دیں، روزوں کو پیچھے کر دیں، زکوٰۃ آپ ادا نہ کریں. حج فرض ہو چکا ہے، وہ کرنے کے لیے آپ نہ جائیں. جی میں حج پہ گیا تو میرا کاروبار پیچھے سے تباہ ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. آپ دنیا میں دلچسپی اتنی لیں جتنی اس کا حق ہے، جتنی دلچسپی صحابہ کرام لیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیتے تھے. امام صاحب فرماتے ہیں فَكُلُّ أَحَدٍ مَطْبُوعٌ عَلَىٰ أَن يَتْرُكَ النَّفْعَ الْعَاجِلَ وَاللَّذَّةَ الْحَاضِرَةَ إِلَى النَّفْعِ الْآجِلِ وَاللَّذَّةِ الْغَائِبَةِ الْمُنْتَظَرَةِ. ہر ایک پیدا ہوا ہے
ہر ایک کی فطرت میں ہے کیا؟ ہر ایک کی فطرت میں کیا چیز ہے کہ وہ نظر انداز نہیں کرتا النفع العاجل، فوری فائدے کو چھوڑتا نہیں ہے، واللذۃ الحاضرہ، اور وہ لذت جو موجود ہے اس کو نہیں چھوڑتا، الی النفع العاجل، بعد میں ملنے والے نفع تک، اور اس لذت کی خاطر جو آنکھوں سے غائب ہے اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ایک آدمی کو فوری فائدہ مل رہا ہے اور اس کو وہ لذت مل رہی ہے جو موجود ہے، اس سے کہا جائے نہیں یہ فائدہ آپ رہنے دو، یہ لذت آپ رہنے دو، سال کے بعد آپ کو ایک اور فائدہ ملے گا، اس کو لے لینا، ایک اور لذت ملے گی جو ابھی نظر نہیں آ رہی، اس کا انتظار کرو، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، جو فائدہ فوری ہے اور جو موجود ہے میں وہ تو لوں، اس کا کیا پتا کہ وہ فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ کیا امام صاحب تعالی انسان کی کیا فطرت، یہ انسان کا مزاج، یہ انسان کی طبیعت، اس چیز کے اوپر انسان پیدا ہوا ہے۔ الا، لیکن اذا تبین له فضل العاجل علی العاجل، جب انسان کے لیے واضح ہو جائے بعد میں ملنے والے فائدے کی اہمیت فوری فائدے پہ، وقویت رغبتہ فی الاعلی الافضل، اور اس کا شوق مضبوط ہو اس چیز کو حاصل کرنے میں جو زیادہ بلند و بالا ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، تو پھر اس کے برعکس معاملہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہم نے سیکھا اس جملے سے کہ عام مزاج ہمارا یہ ہے، عام جو ہماری طبیعت ہے، عام جو ہماری فطرت ہے وہ یہ کہ ہم فوری فائدے کی طرف دیکھتے ہیں، جو لذت مل رہی ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کو نہیں چھوڑتے اس مزے کی خاطر جو بعد میں ملے گا، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ لیکن جب انسان کے لیے واضح ہو جائے، اس کو علم ہو جائے کہ بعد میں ملنے والا فائدہ وہ اس فائدے سے کہیں بہتر ہے، اور اس کی رغبت جو ہے وہ یعنی کہ کبھی ہو اس کو حاصل کرنے میں جو اعلیٰ ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان فوری فائدے کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہو، بتانا چاہتے جب علم ہو، جب اس کو یہ واضح ہو جائے کہ وہ فائدہ جو بعد میں ملنے والا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو جب میرے اور آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ جنت کہیں افضل ہے ان نعمتوں سے جو نعمتیں دنیا میں ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو اختیار کریں گے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے۔ فَإِذَا آثَرَ الْفَانِيَ النَّاقِص، یہ سب واضح ہو جانے کے باوجود، کیا واضح ہو جانے کے باوجود کہ بعد والا فائدہ فوری فائدے سے کہیں بہتر ہے، پھر بھی فائدہ، تو جب آثرا وہ ترجیح دے، کون؟ انسان، جس کے لیے سب صورتحال واضح ہو گئی ہے، وہ ترجیح دے الفانی، اس چیز کو جو فنا ہونے والی ہے، الناقصہ، جو ناقص ہے، تو کان ذالک، تو یہ کیوں ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں ہوگا؟ یعنی کہ یہ انسان اگر ترجیح دیتا ہے اس چیز کو جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ناقصہ، اور اب بھی وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ایک تو ناقص ہے اور ایک فنا ہونے والی ہے، جب اس کو ترجیح دے تو یہ ایسا کیوں ہوگا؟ کان ذالک، یہ ہوگا اما لعدم تبین لفضل اللہ، یا تو اس لیے کہ اس کے لیے اس کی اہمیت واضح نہیں ہو سکی، کس کی؟ آخرت کی، بعد میں ملنے والے فائدے کی۔ وَإِمَّا لِعَدَمِ رَغْبَتِهِ فِي الْأَفْضَلِ، یا اس کی رغبت نہیں ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہے، اس کے ہاں شوق نہیں ہے فی الافضل، افضل چیز کو پانے کا۔ یعنی کہ میں اور آپ اگر دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہیں، اس کے پیچھے یا تو ہماری جہالت ہے
عدم علم ہے، یعنی کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کتنی افضل اور کتنی بہتر ہیں، یا ہمیں آخرت کو پانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ وہ نعمتیں باقی بڑی زبردست ہیں، لیکن شوق اور دلچسپی نہیں ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ، اور ان میں سے ہر معاملہ، ان دو میں سے ہر معاملہ، یہ دو کون سے ہیں جی؟ جی ایک یہ کہ آخرت میں اہمیت دینا، اور ایک تو یہ ہے کہ جو چیز افضل ہے اس کی حقیقت واضح نہیں ہمارے لیے، جہالت۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی اہمیت واضح ہے تو پھر شوق نہیں ہے، پتہ ہے کہ وہ افضل ہے لیکن شوق ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے۔ تو ان دو چیزوں میں سے ہر چیز یدل، پتہ دیتی ہے، دلالت کرتی ہے، علی ضعف الایمان وضعف العقل والبصیرہ، ایمان کے کمزور ہونے پہ اور عقل و بصیرت کے کمزور ہونے پہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر آپ اس لیے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز افضل ہے، یا احساس ہے لیکن شوق ہی نہیں ہے آخرت کی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کمزور ہے اور عقل و بصیرت جو ہے کمزور ہے، بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ فإن الراغب فی الدنیا، کیونکہ دنیا میں رغبت رکھنے والا، الحریص علیہا، دنیا کی لالچ رکھنے والا، المؤثر لہا، دنیا کو ترجیح دینے والا، اما ان یصدق، یا تو اس بات کی تصدیق اور تائید کرے گا کہ بانما ہناک، کہ بے شک جو وہاں پہ ہے، کہاں؟ آخرت میں، اشرف، وہ زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ اہمیت والا ہے، وہ افضل و ابقا، جو وہاں پہ ہے وہ زیادہ عظیم ہے، زیادہ افضل ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَإِمَّا أَلَّا يُصَدِّقْ، یا وہ اس بات کی تصدیق ہی نہیں کرتا ہوگا، یعنی کہ یا تو وہ مانے گا دنیا کو ترجیح دینے والا، دنیا کی لالچ رکھنے والا، یا تو یہ بات مانتا ہوگا کہ آخرت کی نعمتیں زیادہ عظیم ہیں، زیادہ افضل ہیں، زیادہ باقی رہنے والی ہیں، یا وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يُصَدِّقْ بِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں، کس بات کو؟ آخرت کی نعمتیں زیادہ بہتر ہیں، زیادہ عظیم ہیں، باقی رہنے والی ہیں، اگر وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، اس کو مانتا نہیں ہے، کان عادما للایمان رأسا، تو وہ ایمان سے بالکل ہی محروم ہے، وہ فاقد الایمان ہے، اس میں ایمان بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ جس میں ایمان ہوگا اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں افضل ہے اور باقی رہنے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو اگر اس کو نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وَإِن صَدَّقَ بِذَلِكَ، اور اگر اس بات کو مانتا ہے، اس کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، کس بات کی؟ کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں افضل، کہیں عظمت والی اور کہیں باقی رہنے والی ہے، وَلَمْ يُؤْثِرْهُ، اور اس کو اختیار نہیں کرتا، مانتا ہے یہ بہتر ہے لیکن اس کو اختیار نہیں کرتا، اس کو ترجیح نہیں دیتا، کان فاسد العقلی، تو پھر وہ عقل کے لحاظ سے کیا ہے؟ اس کی عقل فاسد ہے، سیء الاختیار لنفسہ، اپنے لیے غلط چیز کو اختیار کرنے والا ہے۔ گفتگو واضح ہے امام صاحب کی، علماء کرام؟ اگر کوئی مانتا ہے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں افضل ہیں، کہیں بہتر ہیں، لیکن پھر بھی آخرت کو اختیار نہیں کرتا، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی، عقل اس کی فاسد ہو چکی ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے لیے کس چیز کو اختیار کرنا ہے، اپنے لیے غلط چیز کو اختیار کرنا ہے۔ اور اگر یہ مانتا ہے کہ وہاں کی، اور اگر یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ نہیں
دنیا ہی دنیا ہے، آخرت پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، کیسی ہوگی، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو اگر ایسی سوچ رکھتا ہے، ایسا نظریہ رکھتا ہے، ایسے خیالات رکھتا ہے، تو پھر یہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، یہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یا کیا ہوگا؟ ایمان سے محروم، یا کیا ہوگا؟ عقل کے لحاظ، عقل میں خرابی رکھنے والا۔ وَهَذَا تَقْسِيمٌ حَاصِلٌ ضَرُورِيٌّ، اور یہ جو ہم نے تقسیم کر دی ہے، کیا کہ یا تو آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے افضل اور بہتر نہیں سمجھتا، تو پھر کیا ہے؟ ایمان سے محروم۔ یا آخرت کی نعمتوں کو بہتر سمجھتا ہے لیکن اختیار نہیں کرتا، اختیار دنیا کو کرتا ہے، پھر اس کی عقل کیا ہے؟ فاسد ہے۔ یہ ہم نے تقسیم کر دی، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ جو تقسیم ہے حاصل، یہ حد بندی کرنے والی ہے، یعنی کہ یا یہ ہوگا انسان یا یہ ہوگا، ضروری، یہ لازمی ہے۔ لا ينفك العبد من احد القسمین منہ، کوئی بھی بندہ ان دو اقسام میں سے ایک سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے والا یا ایمان سے محروم ہے یا عقل سلیم سے محروم ہے، اس کے پاس عقل ہے لیکن فاسد قسم کی ہے۔ فَإِيثَارُ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ، چنانچہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا، اما من فساد فی الایمان، یا تو ایمان میں خرابی کی وجہ سے ہوگا، وَإِمَّا مِن فَسَادٍ فِي الْعَقْلِ، یا عقل میں خرابی کی وجہ سے ہوگا، وَمَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا، اور کس قدر زیادہ ہے وہ جو ہوتا ہے ان دونوں کی طرف سے، یعنی کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی فاسد، ان کی عقل بھی فاسد، دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں ان میں۔ تو کہہ رہے ہیں دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا یا تو اس لیے ہے کہ ایمان میں فساد ہے، خرابی ہے، یا اس لیے ہے کہ عقل میں خرابی ہے، اور یا دونوں میں خرابی ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں۔ وما اکثر، اور کس قدر زیادہ ہے، ما یکون، جو ہوتا ہے، منہما، ان دونوں کی طرف سے، دونوں کے اعتبار سے، یعنی کہ ایمان میں فساد کے اعتبار سے اور عقل میں فساد کے اعتبار سے۔ ولہذا، اور اسی لیے، نبذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراء ظہرہ هو واصحابہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا تھا، آپ نے بھی، آپ کے اصحاب نے بھی۔ وصرفوا عنہا قلوبہم، اور انہوں نے اپنے دلوں کو دنیا کی نعمتوں سے دور کر رکھا تھا۔ وَاطَّرَحُوهَا، انہوں نے دنیا کو پھینک دیا، وَلَمْ يَأْلَفُوهَا، اور دنیا سے مانوس نہیں ہوئے، دنیا میں دل نہیں لگایا۔ وَحَجَرُوهَا، انہوں نے دنیا کو نظر انداز کر دیا، وَلَمْ يَمِيلُوا إِلَيْهَا، اور دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ وَعَدُّوهَا سِجْنًا لَا جَنَّةً، انہوں نے دنیا کو جیل اور قید خانہ شمار کیا، نہ کہ جنت۔ ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جنت، موجیں ہی موجیں ہیں جی۔ اور انہوں نے دنیا کو کیا خیال کیا؟ قید خانہ۔ کیا مطلب؟ پابندیوں کا گھر ہے، سود پابندی ہے جی، نہیں لے سکتے، کسی غیر لڑکی سے دوستی نہیں جی، پابندی ہے، نہیں، شراب پینے کو دل چاہ رہا ہے، نہیں جی، پابندی ہے، سونے کو دل چاہ رہا ہے فجر کی اذان کے وقت، نیند پوری نہیں ہوئی، نہیں جی، سونے پہ پابندی ہے، اٹھنا پڑے گا۔ تو دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، جیل، پابندیاں ہی پابندیاں۔ اور کافروں کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت۔ اس لیے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں،
لیکن جو مومن بندہ ہے وہ کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا جسم اور اللہ کی مرضی چلے گی. جسم بھی اللہ نے دیا، مرضی بھی. میری نگاہیں اس چیز کو دیکھیں گی جس چیز کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی. میرے کان اس چیز کو سنیں گے جس کو سننے کی اللہ نے اجازت دی. میرے ہاتھ اس چیز کو پکڑیں گے جس کو پکڑنے کی اللہ نے اجازت دی. میرے پاؤں چل کر ادھر جائیں گے جدھر اللہ نے جانے کی اجازت دی. شراب خانے کی طرف جانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. بدکاری کے اڈے کی طرف جانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. شراب کو پکڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. گانے سننے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. شرکیہ قوالیاں سننے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. غیر عورتوں کو دیکھنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں امام صاحب بیان کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا کو پش کے پیچھے پسے پش ڈال دیا، دنیا سے اپنے دلوں کو پھیر دیا، دنیا میں دل نہیں لگایا، دنیا کی طرف میل نہیں ہوئے، دنیا کو انہوں نے قید خانہ شمار کیا نہ کہ جنت. فزاہدوا فیہا حقیقت الزہدی، انہوں نے دنیا سے اراض کیا، حقیقی طور پہ اراض کیا. صرف یہ نہیں کہ نام دعویٰ تھا، نہیں، واقعی انہوں نے دنیا سے اراض کیا، حقیقی طور پہ انہوں نے دنیا سے اراض کیا. دنیا سے اراض کرنے کے انہوں نے حق ادا کر دیا. وَلَوْ أَرَادُوهَا، اور اگر وہ دنیا چاہتے، دنیا کی خواہش کرتے، دنیا کی آرزو کرتے، لَنَالُوا مِنْهَا كُلَّ مَحْبُوب، تو دنیا کی ہر محبوب چیز کو حاصل کر لیتے، ہر پسندیدہ چیز کو حاصل کر لیتے. وَلَوَصَلُوا مِنْهَا إِلَىٰ كُلِّ مَرْغُوب، اور یقیناً وہ پہنچ جاتے دنیا کی ہر مرغوب چیز کی طرف، ہر پسندیدہ چیز کی طرف. فقد عرضت علیہ، پس پیش کی گئی یہ دنیا، پس پیش کی گئی علیہ نبی اسلام کے سامنے. کیا پیش کی گئی؟ مفاتیح کنوزہا، دنیا کے خزانوں کی چابیاں. فردہا، آپ نے دنیا کے خزانوں کی چابیوں کو ریجیکٹ کر دیا، مسلط کر دیا، لینے سے انکار کر دیا. وفاضت علی اصحابہ، اور یہ دنیا آپ کے صحابہ پہ بہ پڑی. کیا مطلب؟ دنیا آئی اور کثرت کے ساتھ آئی. کن کے پاس؟ صحابہ کرام کے پاس. وفاضت علی اصحابہ، دنیا آپ کے صحابہ کرام پہ بہ پڑی جیسے پانی بہتا ہے. فآثروا بہا، انہوں نے دنیا کو اختیار کیا. صحابہ نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے بالکل ہی منہ موڑ لیا نا، صحابہ کرام نے دنیا کو اختیار کیا. وَلَمْ يَبِيعُوا حَظَّهُمْ لِلْآخِرَةِ بِهَا، لیکن انہوں نے آخرت سے اپنے حصے کو دنیا کے بدلے میں بیچا نہیں. دنیا کو لیا، دنیا کو لینے کے بعد آخرت کمانے کے لیے خرچ کیا. دنیا کو لیا، دنیا کو یتیموں پہ خرچ کیا، بیواؤں پہ خرچ کیا، دنیا سے جنت بنائی، دنیا سے جنت خریدی. انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو بیچ ڈالیں، انہوں نے دنیا کو بیچ ڈالا آخرت کے بدلے میں. تو کہتے ہیں فآثروا بہا، انہوں نے دنیا کو اختیار کیا صحابہ کرام نے. ولم یبیعوا حظهم للآخرة بہا، لیکن انہوں نے دنیا کے بدلے میں اپنے اخروی حصے کو بیچا نہیں. وعلموا، اور انہوں نے جان لیا، یقین کر لیا، انہا معبر و ممر، کہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے، پل ہے. دنیا کیا ہے؟ پل ہے، گزرنے کی جگہ ہے. لا دار مقام و مستقر، یہ قیام کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. انہوں نے جان لیا وَأَنَّهَا دَارُ عُبُورٍ لَا دَارُ سُرُورٍ، کہ یہ عبور کرنے کی جگہ ہے، یہ عبور کرنے کا گھر ہے، یہ خوشیوں کا گھر نہیں ہے، یہ مسرت کا گھر نہیں ہے. انہوں نے جان لیا کہ وَأَنَّهَا سَحَابَةُ صَيْفٍ تَتَقَشَّعُ عَنْ قَلِيلٍ، کہ دنیا گرمیوں والا بادل ہے. کون سا بادل ہے؟ گرمیوں والا وہ بادل ہے، تَتَقَشَّعُ عَنْ قَلِيلٍ، جو تھوڑی دیر میں ہی چھٹ جاتا ہے، جس میں بارش نہیں ہوتی. بادل آیا اور چھٹ گیا، چلا گیا. دنیا اس بادل کی طرح ہے، گرمیوں کے اس بادل کی طرح ہے جس میں بارش نہ ہو، بلکہ جو تھوڑی ہی دیر میں چھٹ جائے.
تو اگر کوئی اس پہ امیدیں لگا لے کہ یہ بارش برسائے گا، اس سے مجھے رزق ملے گا، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ صحابہ کرام نے جان لیا کہ دنیا کیا ہے، خیال طیف مستتم الزیارت حتی آدن بالرحیل۔ صحابہ کرام نے جان لیا کہ دنیا کیا ہے، یہ خواب میں آنے والا خیال ہے، یہ نیند میں آنے والا خیال ہے۔ مستتم الزیارتا، یہ زیارت کو مکمل نہیں کرتا، حتی آدن بالرحیل، حتیٰ کہ کوچ کرنے کا، جانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے، یہ اصل میں شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ جملہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ کس کام کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے؟ اس آدمی کے لیے جو کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے لیکن لڑکی مل نہیں رہی، اس کو لڑکی سے ملاقات بھی ممکن نہیں ہے، ایک دفعہ دیکھا تھا اور دل دے بیٹھا، اب خوابوں میں وہ کبھی آئی تو یہ بڑا خوش ہے کہ میری چلو ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ابھی ملاقات مکمل نہیں ہوتی کہ خواب ختم ہو جاتا ہے اور وہ گئی۔ تو دنیا ایسے ہی ہے، دنیا ایسے اس خواب کی طرح ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خیال طیف، یہ آنے والا وہ خیال ہے، یہ آنے والا وہ خواب ہے۔ مستتم زیارتا، جو زیارت کو مکمل نہیں ہونے دیتا، حتی آدن بالرحیل، حتیٰ کہ چلے جانے کا، کوچ کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ یہ الفاظ ذکر کیے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، کس نے؟ امام ابن القیم نے۔ لیکن اس حدیث سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ ان الفاظ کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 4109 4109۔ عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پہ لیٹے، اور چٹائی چونکہ سخت تھی تو اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پہ پڑ گئے۔ تو میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتا دیتے، آگاہ کر دیتے کہ آپ سونا چاہتے ہیں تو ہم چٹائی پہ کوئی بستر وغیرہ بچھا دیتے، ایسا بستر بچھاتے جس سے آپ کا جسم محفوظ ہو جاتا اور اس پہ یہ نشانات نہ پڑتے۔ تو یہ گفتگو سننے کے بعد آپ نے کہا تھا، مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا لگے، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ انما انا کراکب قال فی ظل شجرۃ ثم راح وترکها، سوائے اس کے نہیں، ان کے معاملہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ میں اس سوار کی طرح ہوں، اس مسافر کی طرح ہوں، اس آدمی کی طرح ہوں جو کسی اونٹنی پہ سوار ہے۔ قالا، مسافر راستے میں ہے نا، تو وہ اونٹنی پہ سوار ہے، قالا، اس نے قیلولہ کیا کسی درخت کے سائے میں، راستے میں اس کو کوئی درخت نظر آ گیا صحرا میں، تو اس نے کہا یہاں پہ آرام کر لینا چاہیے۔ ثم راح، پھر وہ چل پڑا، وترکها، اور اس درخت کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ کیوں جی؟ یہ مسافر کیا اس درخت کے ساتھ دل لگائے گا اپنا؟ اس کا کوئی اہتمام کرے گا؟ تو فرمایا یہی صورتحال ہے میری دنیا کے معاملے میں۔ دنیا درخت کی طرح ہے اور میں مسافر ہوں، میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں قیلولہ کرے، دن کی نیند پوری کرے اور پھر چل پڑے۔ اس کا درخت کے ساتھ دل نہیں لگتا، وہ درخت کو بعد میں یاد نہیں کرتا، وہ درخت کو بعد میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا یہی میری صورتحال ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو دنیا کے ساتھ میں نے دل نہیں لگانا، دنیا میں جو میری زندگی ہے
یہ اس مسافر کے کیلولہ کرنے کی طرح ہے. میں نے یہاں سے چلے جانا ہے, دنیا یہ زیل ہو جائے گی, دنیا سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا, میں کیوں دل لگاؤں دنیا میں کیوں اس کو اہمیت دوں. وقال, اور آپ نے یہ بھی فرمایا, مد دنیا فی الآخرۃ الا کما یدخل احدکم اصبعہ فی الیم, دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو داخل کرے فی الیمی, سمندر میں. فلینظر, پس وہ دیکھے, بما ترجع, کہ وہ انگلی کتنا پانی لے کر واپس آئے گی. انگلی آپ نے ڈال دی, کس میں ڈالی ہے؟ گلاس میں نہیں, سمندر میں. سمندر کا وسیع و عریض پانی. تو آپ کی انگلی جب باہر نکلے گی تو جو ایک آدھ قطرہ آپ کی انگلی کے ساتھ آیا ہے, اس ایک آدھ قطرے کا کیا مقابلہ ہے سمندر کے وسیع و عریض پانی سے؟ کوئی ہے مقابلہ؟ ایسے ہی فرمایا دنیا کا آخرت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈالنے والے کی انگلی کے ساتھ آنے والا پانی. وقال خالقها سبحانہ, اور دنیا کا خالق کہتا ہے, پہلے دنیا کی حقیقت کس نے بتائی ہے؟ اس انسان نے جو تمام انسانوں میں سب سے سمجھدار تھا, جو تمام انسانوں میں سب سے عقل مند تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بتایا کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. امام صاحب کہتے ہیں آپ اس سے سن لیں جس نے دنیا بنائی ہے, اس سے سن لیں کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. کہتے ہیں وقال خالقها, اور اس کے خالق نے کہا, انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء, سوائے اس کے نہیں دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمانوں سے اتارا, یعنی کہ بارش. فاختلط به نبات الارض, تو اس کے ساتھ مل گئی زمین سے اگنے والی چیزیں. بارش برسی, زمین سے چیزیں اگنے لگی ہیں, فصلیں, کھیت. مما یاکل الناس والانعام, وہ چیزیں جن کو لوگ بھی کھاتے ہیں, جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت, حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی زیب و زینت اختیار کر لی, سج گئی ہے نا. پہلے زمین کیا تھی؟ بنجر. اوپر سے بارش برسی, زمین نے فصل اگائی, اب زمین بڑی پیاری لگ رہی ہے, سج گئی ہے, سرسبز و شاداب. وزینت, اور بڑی مزین ہو چکی ہے, آراستہ ہو چکی ہے. وظن اہلھا, اور اس زمین کے مالک کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہم قادرون علیہا, کہ وہ اس پہ قدرت رکھنے والے ہیں. حساب کتاب شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ. خیر, کہنے والے تو یہ نہیں ہوگے جن کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ حساب کتاب شروع ہو گئے ہیں کہ اس ایکڑ سے, ایک ایکڑ سے مجھے کتنی گندم ملے گی. مثال کے طور پہ 100 من مجھے گندم ملے گی. اس قسم کے اندازے شروع ہو چکے ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ گندم میرے گھر میں آئی, بلکہ ممکن ہے کئی لوگوں سے ادھار بھی لے چکا ہو کہ جناب مجھے ادھار دیں, بس میری فصل بڑی شاندار تیار ہے, مہینے کے بعد گندم ہم نے کاٹ لینی ہے, اور میں آپ کو اتنی گندم دے دوں گا یا بیچ کے اتنے پیسے دے دوں گا. یعنی کہ اس کو یقین ہے کہ اب یہ میرا مال ہے. پھر دیکھیں, یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی زیب و زینت اختیار کر لی, وزینت, اور وہ راستہ ہو گئی, خوشنما ہو گئی. وظن اہلھا, اور اس کے مالک سمجھنے لگے انہم قادرون علیہا, کہ وہ اس پہ قدرت رکھنے والے ہیں. تب کیا ہوا؟ اتاہا, تب اس پہ آیا امرنا, ہمارا حکم, ہمارا عذاب, ہمارا حکم. طوفان, آندھی, تیز رفتار بارش, یا آگ لگ گئی, یا کسی بدماش نے اس کا صفایا کر دیا,
اتاہ امرنا، اس پہ آیا ہمارا حکم، لیلن رات کے وقت اور نہارا یا دن کے وقت، فجعلناها حصیدا تو ہم نے اس کو بنا دیا حصیدن کٹی ہوئی. صبح صبح آیا تو دیکھا فصل موجود ہی نہیں ہے، تباہ ہو چکی ہے، اجڑ چکی ہے. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ وہ گزشتہ ایام میں موجود ہی نہیں تھی، گویا کہ وہ کل موجود ہی نہیں تھی. وہ ایسے ہوگی گویا کہ کل موجود ہی نہیں تھی، حالانکہ اس کا مالک تو بڑے خواب دیکھ رہا تھا کل. تو یہ کس کی مثال ہے؟ خالق نے زمین کے یہ دنیاوی زندگی کی مثال. دنیا ایسے ہی ہے، دنیا اس فصل کی طرح ہے. آپ نے دنیا پہ بڑی امیدیں لگا لی ہیں، آپ کو بڑی امیدیں ہیں اپنے گھر پہ، اپنے بیٹوں پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنے کاروبار پہ، جبکہ دنیا کی یہ صورتحال ہے، یہ حقیقت ہے جو حقیقت اس فصل کی ہے. کسان بڑا خوش تھا، بڑے اس نے پروگرام بنا رکھے تھے، بڑے خواب دیکھ رہا تھا، بڑے منصوبے تھے. اس نے یہ فصل کاٹنے کے بعد گھر بنانا تھا، بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس نے جناب سیر و سیاحت کے لیے دبئی جانا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. سارے منصوبے درے کے درے رہ گئے. اے انسان، دنیا ایسے ہی ہے، سمجھا. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم آیتوں کو واضح طور پہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. کتنی شاندار مثال اللہ نے بیان کر دی ہے، لیکن کوئی غور تو کرے. اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دیتا ہے دنیا کمانے کی نہیں. اللہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ اللہ دعوت دیتا ہے الی دار السلام، سلامتی والے گھر کی. اللہ تمہیں بلا رہا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف. اللہ تمہیں کس کی دعوت دیتا ہے؟ جنت کی. کیا مطلب؟ نیک اعمال کرو، جنت لینے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچو، جنت لینے والے بن جاؤ. اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ چلنے کی. امام صاحب کہتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 24 اور 25 تھی، 24 25. امام صاحب کہتے ہیں ان دو آیتوں کا ذکر کرنے کے بعد فَأَخْبَرَ، تو اللہ تعالی نے بتا دیا، عن خِسَّةِ الدنیا، دنیا کے خسیس ہونے کے بارے میں، حقیر ہونے کے بارے میں، گھٹیا ہونے کے بارے میں. وَزَّهَدَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے رغبتی کی ترغیب دی، دنیا سے اراض کرنے کی ترغیب دے دی. وَأَخْبَرَ، اور بتا دیا، عن دار السلام، سلامتی والے گھر کے بارے میں، جنت کے بارے میں بتا دیا. وَدَعَا إِلَيْهَا، اور اس کو حاصل کرنے کی دعوت بھی دے دی. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام صاحب کی آج کی گفتگو سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کی خاطر گناہ کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، دنیا کی خاطر حرام کمانے سے اللہ ہمیں بچائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.